گورنر پنجاب عمر چیمہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو گورنر بننے کی۔ میرے فیڈرل منسٹرز اور خاص طور پہ عثمان بزدار، ممبر پارلیمنٹس اور پیچھے لاہور کے میرے ورکرز، تحریک انصاف کے ورکرز، میں سب سے پہلے اب میرے کارکنوں سننے بڑا ضروری پیغام آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اس لیے میں خاص طور پہ شفقت محمود کو کہا تھا کہ آج میرے ورکرز کو بلواؤ۔ دیکھیں، آپ کو سب کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے مہینے میں پاکستان میں الیکشن ہوگا، اور اس باری الیکشن میں ہم بڑا سوچ سمجھ کے اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئی اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی، تو اب ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹس دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے۔ پہلے تو جتنے بھی ایم پیز یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ سب کو ہم ٹکٹ دیں گے جو یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا انہوں نے۔ دوسری چیز کہ ایک بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے پاکستان سے، باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی، یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے، زیادہ تر لوگوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو علم نہیں تھا اس سازش کا، لیکن ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی تھی، پانی کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی؟ کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی؟ کیا ہوا؟ اچھا سنیں ذرا تاکہ مجھے اونچا نہ بولنا پڑے۔ بس اچھا، میں نے آپ سب کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو، گورنمنٹ کو، جو ایک خوددار گورنمنٹ ہے، جو ایک آزاد فارن پالیسی ملک کی چاہتی ہے، اس کو انہوں نے گرانے کی جو کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام آنے والی الیکشن میں ان کو وہ سبق سکھائے گی کہ یہ سیاست صرف یہ الیکشن ہاریں گے نہیں، ان کی سیاست کی قبر بنے گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ
جو تھری اسٹوجز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت پاکستان سے باہر پڑی ہے، چوری کر کے اس ملک سے پیسہ 30 سال سے ملک سے باہر پیسہ بھیج رہے ہیں، اور جن جن کا اس ملک سے پیسہ باہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ beggars are not choosers. یعنی کہ اگر ہم مقروض ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، تم غلامی کرو گے، یہ آزاد قوم ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور آج یہ جو تماشا ہو رہا ہے واری ہوٹل میں، جدھر انہوں نے لوگوں کے ضمیر خرید کے، اور جس میں سے ہمارے لوگ بھی ہیں جو ضمیر خرید کے یہ واری ہوٹل میں بند کیے ہوا ہیں، ساری قوم کے سامنے ہماری جمہوریت، ہماری قوم کی سلامیت، ہمارے بچوں کا مستقبل، یہ سارے تباہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر بیچ کے۔ میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے، یہ جو لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ کے اوپر اور کئی ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں، اور وہ پھر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، میں تو جو عدالت میں ہم انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ ملک کی بھی غدار ہیں، یہ جمہوریت کے بھی غدار ہیں، اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ جب تک ہم ان کو عبرتناک سزائیں نہیں دیں گے، ہمیشہ ہماری جمہوریت کا یہ سودا کریں گے۔ یہ سوچیں کہ آج یہ حالات ہیں کہ اگر باہر کا کوئی ملک، ہمارا دشمن ملک کی حکومت گرانا چاہے تو صرف 10-15 ارب روپے 10-15 ارب روپے میں وہ 20-30 لوگوں کو خریدے اور گورنمنٹ گرا دے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اس لیے ہم ان کا پوری طرح مقابلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں ان غداروں کے خلاف۔ یہ غدار ہیں، یہ جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی، یہ سب غدار ہیں۔ اور میں اپنی ساری ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر روز مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک زندہ قوم اس سازش کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں F9 پارک میں عشاء کے بعد اپنی قوم کو بلا رہا ہوں کہ آ کے مظاہرہ کریں اس کے خلاف، ان غداروں کے خلاف۔ اور غداری کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، اور غداری کیا ہوتی ہے؟ کہ بیرون ملک کی سازش میں حکومت گرانے کے لیے آپ لوگوں کو خریدیں۔ اور غداری کیا ہے؟ اور اس کے لیے میں آج پھر ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اس غداری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، کیونکہ ہم ان کا مستقبل اندھیرے میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ کر سکتا ہے کہ آج ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان کی حکومت گرانی ہے، تو کتنی ضرورت 10-15-20 ارب روپے میں حکومت گرا دیں گے وہ۔ اس لیے آج فیصلہ کن وقت ہے پاکستان، ہمارے ملک میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ ہم اس کو کامیاب ہونے دیں گے، اس ملک کی جمہوریت بھی تباہ ہوگی، اس ملک کا مستقبل بھی تباہ ہوگا۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں، پرامن احتجاج کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس سازش کو شکست دینا آپ کا فرض ہے، اور ہر جگہ اپنی ساری ڈسٹرکٹس میں میں کہہ رہا ہوں ہماری تنظیموں کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔
جس طرح میں نے کہا اسلام آباد میں کل زبردست احتجاج ہوا تھا، آج پھر F9 پارک میں عشاء کے بعد احتجاج ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے لاہور میں شفقت محمود آپ کو کہتا ہوں کہ لاہور میں آرگنائز کریں. آپ کے ہر روز احتجاج ہونے چاہیے، اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ساری قوم ایک پیغام دے. جو امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پیغام جائے، اور جو یہاں ان کے غدار ہیں ان کو پیغام جائے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ کبھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. پاکستان زندہ باد.